سب سے پرانی کون سی ریلی ہے؟ 1994 میں، ایکچولی تو 95 میں ریس ہوئی، 95-96 میں، جو کہ مارون گولڈ نے اسپانسر کی تھی۔ اس دور میں آپ نے آغاز کیا، گاڑی بھی اتفاق سے سوزوکی کی سامورائی تھی۔ اس وقت نہ رول کیج ہوا کرتے تھے۔ یہ جو ویٹرن کیٹیگری بنی سر، پنجاب کے جو ہمارے صدر ہیں، یہ ان کی خواہش پہ جو ہے کیٹیگری بنی، ہم نے ان کو سپورٹ کیا۔ ایک اچھا آف روڈ ڈرائیور، دل بڑا ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، سکل ہونی چاہیے، سب چیزیں کمبینیشن ہے یہ۔ سر ہر سپورٹس میں ہم اپنے پڑوسی ملک کا ضرور ذکر کرتے ہیں۔ سر آپ ابھی 5-6 جہاز گرائے ان کے، میں کہہ رہا ہوں ان کے سارے ڈرائیور مل کے آ جائیں، ہمارا ایک ڈرائیور ہی کافی ہے ان کے۔ کوئی بھی فن ہے اس میں شاگرد اور استاد ضرور ہوتے ہیں۔ چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے کچھ نہ کچھ ٹپ لیے ہیں۔ میری نادر خان صاحب تھوڑا لیٹ آئے، آپ پہلے ریس کر رہے تھے۔ انہوں نے کارٹنگ امریکہ میں کی، بڑی ٹرافیز لی ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو ٹیکنیکلی ہی سو ساؤنڈ۔ تو جیسے جیسے ماڈیفیکیشن شروع ہوئی، وہ سب سے پہلے جو ہے نا رینگلر میں سسپینشن وغیرہ، سر فٹنس کا کتنا کردار ہے، آپ کے ریفلیکسز ہیں؟ تو الحمدللہ ہاتھ میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ میں ابھی تو ریکوریز کی کافی گاڑیاں وغیرہ ٹائم پہ پہنچ جاتی۔ ریس ختم ہونے کے 2-3 دن بعد ریکوری کے لیے میں رکا ہوں۔ وہ بڑا ٹف ٹائم تھا۔ تو آئی تھنک میرے خیال ہے وہ بائی مسٹیک انہوں نے مجھے کال دے دی کہ آپ آگے نکل گئے، لیفٹ مڑنا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ بلال شفیع آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان پوڈ کاسٹ۔ آج ہم جس شخصیت کے پاس موجود ہیں، ان شخصیت کو بہت بڑے اعزاز ہیں، ہمارے لیے بھی بہت بڑا آج اعزاز ہے کہ آج ہم ان کے پاس موجود ہیں، ان کے شو روم پہ موجود ہیں اور ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پاکستان آف روڈ ریسنگ، پاکستان کی آن روڈ ریسنگ اور بہت سی ریسز کا آغاز، بہت سی ریسز کی میٹنگ اس جگہ پہ ہوئی۔ اور آج ہم بہت فخر بھی محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان آف روڈ ریسنگ کا جو سب سے پہلا پودا ہے، وہ لگانے میں جو احباب موجود تھے، وہ ان میں بہت بڑا نام ہے ان کا۔ اور سب سے پہلے جو انہوں نے جیپ کار ریلی کی، کراچی سے گلگت کا ایک بہترین سفر، اور اس کو ٹائم ریلی کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے 1978 میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ 1994 میں انہوں نے پاکستان آف روڈ ریسنگ، اس کے علاوہ گو کارٹنگ، اس کے علاوہ آٹو کراس اور بہت سی ریسز میں انہوں نے جو ہے وہ شمولیت کی۔ 70 سال کی عمر کے بہت ہی زبردست قسم کی یہ پرسنالٹی ہے ان کی، اور ابھی بھی ریس کا جنون لیے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میری مراد سرفراز حسین دہاں جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ آمدید آپ لوگوں نے آئے ہیں ہمارے پاس، اور ٹیم سلطان کا یہ اچھی انوویشن ہے، بہت سخت ضرورت تھی اس چیز کی کہ موٹر سپورٹس کی ہسٹری جو ہے وہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم آپ کو منتقل کریں۔ آنے والے وقت میں یہ چیزیں جو ہے، یہ سفر جو ہے وہ کارآمد رہے گا، جو تکلیفوں سے گزرے ہیں، جو ساتھی تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے سر، سلطان پوڈ کاسٹ کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ وہ تو ابھی برانڈ نیم ہے نا، ہم خود جو ہے اکثر جو ہے وہ کیپ بھی جو ہے ٹیم سلطان کی پہنتے ہیں، کیونکہ وہ ایک طرح کی ہماری فیملی ہے۔ جی، 4-5-6 ٹیمیں ہیں جو کہ موٹر سپورٹس کو لے کے آگے چل رہی ہیں، اور سب کا اپنا اپنا کردار ہے ایسے ہی سر۔ لیکن یہ جو ہے جدت جو ہے وہ واقعی پیر صاحب کی جو ہے ایک سراہنے والی چیز ہے کہ میگزین کے ساتھ اب جو ہے یہ ڈیجیٹل جا رہے ہیں آپ لوگ، تو تھینک یو اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ وقت نکال کے آئیں سر۔ تھینک یو سو ہم کچھ آپ کو بتاتے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ پوچھیں انشاءاللہ۔ سر کیونکہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے، تو اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا شہر، تو آپ نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے اس کا کہاں سے آغاز کیا؟ کون سا اسکول، کون سا کالج؟ تو وہ کائنڈلی ہمارے ساتھ کراچی میں ہی پڑھے ہیں، میری کلاکو اسکول اور ناز آباد میں ہم رہے ہیں، اور وہیں پر اسکولنگ کی ہے، اور کالج جو ہے گورنمنٹ پریمیئر کالج، جو کہ اگین ناز آباد نمبر 1 کے قریبی ہے،
تو وہیں سے کالج کیا، اور بزنس ہمارا جو ہے وہ آٹو موبائل سے رہا ہے. تو وہ 1966 میں والد صاحب نے اس سے پہلے ہم اس پاکستان میں تھے، اور اس سے پہلے ظاہر ہے سبھی مائگریٹ کر کے انڈیا سے آئے. تو کچھ عرصے بعد بنگلہ دیش، اور پھر اب مطلب ایسٹ پاکستان، دین ناؤ بنگلہ دیش. تو یہ چونکہ ٹریڈ یہ تھا، اور والد صاحب سے انسپائر بھی تھا، اور ہر طرح کی گاڑیاں میسر تھی، مل جاتی تھیں. تو نہیں ملتی تھی تو ڈرائیونگ اسکول کی جو گاڑی تھی اسی سے جو ہے گزارا کر لیتے تھے. صحیح. تو بہت ساری ریسز میں یہ پہلے جیسے ٹائم ریلی میں نے کہا نا، تو یہ آف روڈ تو نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ کہ فراوانی تھی گاڑیوں کی، ہر طرح کی V8 V12 بھی رکھی ہیں. صحیح. اور ان میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے. تو یہ سفر اس طرح سے چلا ہے. باقی جو ہے جیسے میں نے آپ کو کہا پہلے بھی کہ توصیف آغا جو ہے انہوں نے جو ہے ہمیں مطلب وہ منٹیور رہے ہیں ہمارے، تقریباً سب کراچی کے جو لڑکے ہیں، بلکہ کچھ جو ہے وہ پنجاب کے بھی لوگ آئے تھے جو FIA کا ہم نے کورس کیا، انہوں نے ہی کروایا. صحیح. سائن لینگویج، اب ظاہر ہے کہ GPS سے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ مینیج ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جو ہے یعنی وہ جو ہم ریکی کرتے ہیں تو ریکی الاؤ نہیں تھی، وہ سائن سے ہم لوگ جو ہے ڈرائیو کرتے تھے. صحیح. تو یہ بھی سب سیکھا. سر کیونکہ آپ کے والد صاحب بھی یہی موٹر سپورٹ، موٹر کے ساتھ ہی تعلق آپ کا بھی، تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ سر آج کل کی جو ٹریکس اور جو ریسز، جو ریلیز مشہور ہیں آف روڈ کی، اگر ہم بات کریں، چولستان ہے، جھلمکسی ہے، اور پرانی ریسوں میں گوادر، تو سب سے پرانی کون سی ریلی ہے اور اس کی پہلی جو ریلی ہوئی کون سے سر ریلی؟ دیکھیں یہ انہی دنوں میں شروع ہو گئی تھی، توصیف آغا ہی. ہم کارٹنگ اور آٹو کراس تو گھروں میں ٹریک تھا، ہم سب جایا کرتے تھے. صحیح. پرانے جتنے ساتھی تھے. لیکن جو آپ سمجھے کہ 1994 میں، ایکچولی تو 95 میں ریس ہوئی، 95-96 میں، جو کہ مارون گولڈ نے اسپانسر کی تھی اور توصیف نے ہی کروائی تھی، اور ان کی ٹیم ان کے چچا تھے اور ان کی پوری ٹیم تھی. لیکن اس کا آغاز 95 سے نہیں 94 سے ہوا. ٹھیک. کیونکہ 94 میں ہم ٹریک کو دیکھنے، اور میں نے جیسے کہا کہ عثمان عباسی اور عمر عباسی، تو عمر کی دوستی تھی ہمارے جو اس وقت پریزیڈنٹ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں ناظر بخشی، ان کے نیویگیٹر نصرت، ان کے دوستی تھی اور انہوں نے انوائٹ کیا تھا. تو 1994 میں ہم گئے تھے چولستان 2-3 گاڑیوں میں توصیف آغا کی لیڈرشپ میں، اور ہم نے ٹریک کو وہاں پر ڈیولپ کیا ان کے ساتھ. اوبیسلی یہ ساری چیزیں 94 میں جانے سے 95 کی پھر وہ ریلی جو پہلی آپ کہہ سکتے ہیں چولستان 95 اور 96 یہ 2 سال رہی. تو اس کی بنیاد جو ہے 94 میں چند لوگ جو یہاں سے، جس میں نصرت تھے، ہمارے مرحوم افضل صاحب، اور یہ سارے لوگ ہم گئے تھے، جس میں خود بھی شامل تھا. اور پورا چولستان کو ہم نے چھانا اور ٹریک کو ڈیزائن کیا. ظاہر وہ ساری ایکسپرٹیز توصیف آغا کی تھی، بٹ ہم نے وہ آغاز وہاں سے کیا پراپر آف روڈ کا. لیکن اس سے پہلے ہم نے تھر بھی کی 2 سال، وہ بھی توصیف نہیں کروائی تھی. صحیح. گیم موٹر سپورٹس نے، اور گوادر بھی کیے، لیکن وہ چولستان کا ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا. تو یہ ہمیں اور صادق پبلک اسکول کے کچھ ساتھی تھے جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا. TDCP تھا، لیکن TDCP مطلب آئی تھنک 2005 میں آیا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جبھی وہ آن بھی نہیں کرتے 95-96. یعنی TDCP کا جو ریس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ریلی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ 2005 میں. 2005 سے. اس سے پہلے یہ صادق پبلک اسکول کے جو ہمارے ساتھی تھے، جس میں مزمل عباسی ہو گئے، محمود مجید ہو گئے، یہ تمام لوگ، اور خاکوانی برادرز ہو گئے، لاہور سے جو ہے چنا ہو گئے. تو یہ سارے پرانے لوگ ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن
وقت کی جرم ہے. لیکن یہ یعنی وہ لاٹ تھا جس کے اندر یہ 95 اور 96 کی ہوئی، لیکن بنیاد بیسیکلی موٹر سپورٹس کی کراچی سے ہی. آپ نے ہوش سنبھالا اور اس کے بعد آپ کے والد صاحب بھی موٹر میں ہی انوالو تھے. کیا والد صاحب نے بھی کوئی ریس کی سر آف روڈ؟ وہ بتایا کرتے تھے کہ پونا میں جس طرح سے ایئرپورٹ ہوتے ہیں نا، تو پرانا کوئی ایروڈرام، وہ بامبے سے رہائش کا ان کی بامبے تھی when he was young، تو وہاں پر یہ جا کے ریسز کیا کرتے تھے. یعنی جیسا آج کل جیسے آٹو کراس کہتے ہیں نا، جی، یہ اسی فارمیٹ پہ انہوں نے کیے. تو آپ انسپائر جو ہوئے جی والد صاحب کو دیکھ کے؟ جی بالکل، والد صاحب کو. وہ بلکہ گاڑیوں کی پریپریشن میں، وہ یہ بزنس میں ظاہر میں ساتھ ہی بیٹھتا تھا، تو وہ یہی انہوں نے کبھی روکا نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریس کے لیے مہینہ پہلے سے پریپریشن ہوتی ہے، ہفتے 10 دن کی چھٹی ہوتی ہے، اور پھر آنے میں بھی 2-4 روز لگتے ہیں ریکور کرنے میں. جی جی. لیکن یہ ہے کہ he used to be happy کہ چلو کسی بیٹے نے جو ہے یہ شوق رکھا ہے. کیونکہ سر یہ گیم اس ٹائپ کی ہے، اسپورٹ اس ٹائپ کی ہے کہ فیملی سپورٹ جو ہے وہ اکثر جو ہے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ کو تو والد صاحب کی طرف سے بہت زبردست سپورٹ ملتی رہی. فائنینشلی بھی بھائی کی طرف سے موسٹلی گاڑیاں بھی بھائی دیتا تھا، اور اوور آل سپورٹ بھائی والد صاحب کی تھی. سر ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑی زبردست قسم کی، چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی ہو، بڑی اسپیڈ میں جا رہی ہوتی ہیں. سسپینشن بڑے زبردست قسم کے آ گئے، رول کیج آ گئی، بکٹ سیٹس آ گئیں، اور بڑا زبردست قسم کی گاڑی بنائی ہوتی ہے، اسٹاک میں ہو یا پریپیئرڈ کلاس میں ہو. اس دور میں آپ نے آغاز کیا، کس ٹائپ کی گاڑیاں ہوتی تھیں، اور آپ نے پہلی ریس جو تھی وہ کس گاڑی میں کی؟ دیکھیں گاڑیاں تو یہی 4x4 تھی. اور میں مطلب ایک چیز سمجھے کہ یہ جو 94 میں although ہم ریسز کیا کرتے تھے، لیکن میں جیسے آدمی کسی کو استاد مانتا ہے نا، تو وہ ہمارے افضل صاحب تھے، یہ افریقہ سے آئے تھے اور یہ آف روڈ ریسز کیا کرتے تھے. تو چولستان میں جب ہم یہ ٹریک کی ڈیولپمنٹ کے لیے نکلے تھے، تو میں چلا رہا تھا، ڈرائیو بھی کر کے میں گیا تھا. گاڑی بھی اتفاق سے سوزوکی کی سامورائی تھی. تو وہ انہوں نے گاڑی میرے سے رکوا کے، اور انہوں نے کہا کہ تم جس طرح سے چلاتے ہو سٹائل ٹھیک نہیں ہے. وہ پھر انہوں نے چلا کے مجھے، تو میں ان کو استاد مانتا ہوں، کیونکہ وہ جس طرح سے سلائیڈنگ کر رہے تھے اور جو سپیڈ میں ٹرن لے رہے تھے، تو اس کے بعد میرا دل بہت کھل گیا. تو اس وقت میں رول کیج ہوا کرتے تھے. اور پہلی یعنی 95 کی چولستان میں سیکنڈ آیا تھا، اور فیضی میاں ہمارے باسی وہ فرسٹ آئے تھے. مجھے جو ہے فیول جو ہے روک کے ڈالنا، ہم فیول بھی ساتھ میں کیری کرتے تھے، اور ڈرموں میں پیچھے باندھ کے اس طرح سے ریسز ہوتی تھی. پر یہ کہ چیزیں ایوالو ہوئیں. ظاہر نادر مکسی جیسے آئے 2006 میں، تو وہ انہوں نے ایکسٹرا فیول ٹینک بنوایا افضل صاحب سے، تو اوروں کو بھی خیال آیا. تو جدت جو ہے پھر اب پیر صاحب ظاہر ہے کچھ چیزیں جدت لے کے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ جو پہلی چولستان تھی وہ ہمارے پریزیڈنٹ تھے. ہم نے کلب بنایا تھا MCB کے نام سے، جو محمد افضل صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ہم میں نہیں ہیں، لیکن وہ فرسٹ بھی آئے تھے رینج روور میں، اور وہ ہمارے لیڈر تھے. یعنی وہی لے کے ہمیں چلتے تھے کراچی سے، اور سارے ڈرائیو کر کے جاتے تھے. وہی گاڑیاں ہم ریس بھی کیا کرتے تھے اور اسی میں واپس آتے تھے. یعنی اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ اور بات ہے، ادروائز جو ہے اسپیڈ بھی اتنی نہیں ہوتی تھی. تو آپ کا سوال جو آج کا ہے نا، آج جو ہے وہ اب بالکل ٹرانسپلانٹ ہو گئی ہے، انوویشن بہت زیادہ. جی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ تو ظاہر ہے اب نئے لوگ جیسے زین محمود ہے، نادر مکسی ہے، پیر صاحب ہے، آصف فضل ہے، یہ سارے نئے مطلب لوگ ہیں. خیر نادر تو نیا نہیں ہے، تو یہ دا سینئر موسٹ ناؤ ٹرائنگ ٹو کیچ دیم. اور اکثر ان کو پکڑا ہوا ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ بریڈ ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن یہ ہے کہ میں تو اب ریٹائرمنٹ پہ ہوں، ٹو بی آنیسٹ وتھ یو. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں کرنٹ ریسز کر رہا ہوں، تو ہاں میں ویٹرن میں کبھی کبھی چلا لیتا ہوں،
بٹ ادروائز آئی ایم ریٹائرڈ. سر ابھی بھی وہی جوش وہی جنون آپ کو مختلف پاکستان کے ٹریکس میں 2025 میں ریسز ہوتی رہیں، تھل ہوئی، جھل ہوئی، تو اب ویٹرن کیٹیگری میں آئے. یہ جو ویٹرن کیٹیگری بنی سر، اس کو کس نے انٹروڈیوس کیا؟ جی پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب ہے جی. پنجاب کے جو ہمارے صدر ہیں، یہ ان کی خواہش پہ جو ہے کیٹیگری بنی. ہم نے ان کو سپورٹ کیا. آئیڈیا ان کا تھا کہ خاکبانی برادرز جو ہے انس، تو ابھی بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں، آنے نہیں دے رہے ہیں کسی کو. اور ماشاءاللہ اور لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. میں نے خود بھی کئی مرتبہ چلائی ہے، لیکن میری جرت نہیں ہے کہ میں ان کو کراس کروں، تو میں تھوڑا ان سے پیچھے رہتا ہوں. سر ایک اچھا آف روڈ ڈرائیور جی، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ دل ہوتا ہے، دل بڑا ہونا چاہیے، اور جذبہ ہونا چاہیے، اسکل ہونی چاہیے. سب چیزیں کمبینیشن ہے یہ. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم جس دور میں چلایا کرتے تھے اور جیتتے بھی تھے، فرسٹ بھی آئے ہیں، سیکنڈ بھی آئے ہیں، بہت ساری ٹرافی لی ہیں، اور اسکل سے جیتے ہیں. آج جو ہے وہ گاڑیاں اتنی فاسٹ ہو گئی ہیں، ایڈوانس ہو گئی ہیں، کہ اب میں چاہوں کہ میں کوئی فکس ایکسل والی 80 سیریز لے کے، اور جو آج کی ماڈرن ٹکوما ہے جس میں 5.7 ڈلا ہوا ہے، تو میں تو نہیں ہرا سکتا جتنا بھی میرے پاس اسکل ہو. اسپیڈ بھی تو چاہیے نا. جی جی. اور ٹرین بھی اجازت نہیں دیتا. اب ظاہر ہے کہ ٹریول اتنا بڑھ گیا ہے، یعنی ٹریک بھی خراب ہو گئے ہیں. ٹو بی آنیسٹ وتھ یو، ٹریول کے ساتھ ساتھ ٹریک بھی خراب ہو گئے ہیں کہ وہ گاڑیاں اب چل ہی نہیں سکتی جو پرانی ٹیکنالوجی کی گاڑیاں ہیں. تو میں اس بات پہ ایک بریفلی مشورہ بھی دوں گا، کیونکہ ہم جب ورجن ٹریک پہ ریسز کیا کرتے تھے، اب وہ ٹریک سارے برباد ہو گئے ہیں سوائے چولستان کے. کیونکہ وہ نیچرل ایک اس طرح کا ٹرین ہے کہ وہ ابھی بھی اپنی یعنی تھوڑا سا اس کو کچھ سیکشن کو ہم چینج کر دیتے ہیں، اور جو لوگ ٹریک بناتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے کہ اب باقی سارے ٹریک جو ہیں، یعنی گوادر بھی آلموسٹ فنش ہے جس ٹریک پہ ہم لوگ ریس کیا کرتے ہیں. اور کیونکہ اتنی ڈیمیج ہوتی ہیں گاڑیاں، مطلب آپ جل مکسی کا آپ رزلٹ دیکھیں کہ 50% بھی نہیں گاڑیاں فنش کرتی ہیں. تو وہ اب ٹریک کو چینج کرنا چاہیے، یا چھوٹے چھوٹے سیکشن کر دیں کہ کہیں آپ نے 50 کلومیٹر کر لی، پھر آپ نے اس کو سیکشن کو چینج کیا اور نیکسٹ ڈے کر لی. تو اس طرح سے، کیونکہ گاڑیاں جب ڈیمیج ہوتی ہیں تو آپ سیزن میں 5-6 جو ریسز ہیں اس میں لوگ کچھ گاڑیاں ڈیمیج ہونے کی وجہ سے پارٹیسپیشن کم ہو جاتی ہے. اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ گاڑیاں اتنی ڈیمیج ہوں کہ جس کے انجن ہی اڑ جائیں. مطلب آپ دیکھیں نا کہ اگر پاؤڈر ہے جس ٹریک پہ، وہ آپ کتنا بھی بچا لیں، لیکن وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک اس ریس میں بچ جائے گی. آلدو سب تقریباً آئل چینج فوراً کرتے ہیں، اس کی احتیاط بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ نیکسٹ ریس میں پتہ چلتا ہے وہ گاڑی کا انجن اڑ گیا. ایسی سر کوئی بھی فن ہے اس میں شاگرد اور استاد ضرور ہوتے ہیں. جی، آپ بھی کسی دور میں شاگرد رہے. جی بالکل رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سیکھا اور ایک پیک لیول پہ آپ نے ریسز کی، آف روڈ آن روڈ ہر قسم. الحمدللہ. آپ نے بھی کسی کو سکھایا ہے سر؟ دیکھیں، سکھانے کے لیے میں اپنے منہ سے میں کیا کہوں، لیکن یہ ہے کہ جو میری ایج ہے اور نئے لوگوں کا، ہمارے چونکہ سندھ موٹر سپورٹس کے تقریباً 12 سے زیادہ کلب ہے جی، تو میرا بھی کلب ہے، میں اس کلب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، یعنی پریزیڈنٹ ہوں. تو کلب کے اندر چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے کچھ نہ کچھ ٹپ لیے ہیں. لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں یعنی پاکستان میں اگر آپ سمجھیں کہ جن سے لوگوں نے سیکھی ہے تو وہ نادر مکسی کا نام ہے. وہ مطلب دل سے ٹائم بھی دیتے ہیں، پھر اکوپمنٹ کا بھی بتاتے ہیں، ان کو بہت نالج ہے. اور آئی تھنک پیر صاحب بھی ہمیشہ اپنے انٹرویو میں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی ہمیشہ انہی کا نام لیا ہے. تو وہ لیجنڈ ہے ہمارے پاکستان کے، ہر ایک نے ریکگنائز کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو مطلب آگے 10-20 سال اور وہ اس فیلڈ میں رہیں، میرا ریکارڈ بھی توڑیں، کیونکہ ابھی وہ چھوٹے ہیں. تو میں اکثر ریس
سال میں 1-2 کر لیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ پریپیڈ میں کرتے ہیں. سر کیونکہ میر نادر خان صاحب تھوڑا لیٹ آئے، آپ پہلے ریس کر رہے تھے. جی وہ لیٹ. کبھی کوئی ایسا ہوا ہو ریس کے بارے میں، ٹریک کے بارے میں، اور خاص طور پہ گاڑی جب تیار کرنی ہو اور بیٹھک ہوئی ہو تو کبھی گفتگو ہوئی ہو، انہوں نے بھی آپ سے کچھ نہ کچھ لیا ہوگا تو کائنڈلی وہ ضرور. ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ان کی اچھی چیز کہنی چاہیے کہ صلاح مشورہ ہر چیز میں وہ کرتے ہیں. مجھ سے کیا، اسلم بھائی ہمارے جو ایکس پریزیڈنٹ رہے ہیں، جنہوں نے مطلب سمجھے نا کہ آٹو کراس سے لے کے آف روڈ ریسنگ میں ہمیشہ انہوں نے لیڈ کیا ہے، تو وہ ان کو بھی پوچھتے تھے، مشورہ لیتے تھے. پر یہ ہے کہ ان کا تجربہ انٹرنیشنل ہے نا، انہوں نے کارٹنگ امریکہ میں کی، بڑی ٹرافیز لی ہیں، ہمیں پتہ ہے. تو ٹیکنیکلی ہی سو ساؤنڈ. پلس ایک نام اور بھی ہے جو ہمارے ساتھی رہے، اسد کھوڑو، ان سے بھی لیتے تھے. ایون عباس اکبر بھی مرحوم، ابھی ان کے بھی درجات بلند کریں. وہ آپ سمجھے کہ جو کیٹیگریز ہیں جتنی بھی، تو وہ ساری ان کی عباس اکبر کی بنائی ہوئی ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں، جو پرانے ہیں، اب وہ ہم میں نہیں ہیں یا کچھ لوگ چھوڑ گئے، لیکن یہ ہے کہ سارے وہ ساتھی ہیں جو کریڈٹ ان کا بنتا ہے. لیکن سب سے زیادہ میں کہوں گا، جس طرح سے اوشن کانڈا والا ہے، جس نے پاکستان میں پہلی یہ جیپ کار ریلی کرائی، یا توصیف آغا جو ہمارے، جنہوں نے بنیاد ڈالی جی کارٹنگ کی، آٹو کراس کی، اور تو وہ ظاہر ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں ان لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پہلے سٹاک گاڑیاں ہی ہم زیادہ یوز کرتے تھے، انہیں میں جی رول کیس بھی نہیں ہوتے تھے، ماڈیفیکیشن نہیں ہوتی تھی. جی تو جیسے جیسے ماڈیفیکیشن شروع ہوئی، جی فوکس اور باقی مختلف قسم کے سسپینشنز آنا شروع ہوئے آف روڈ ریسنگ والے، تو آپ نے بھی اپنی گاڑی کو کوئی اس طرح کا پھر تیار کیا سر؟ ہاں جی، میں نے اصل میں ایک نام میں بھول گیا، رونی پٹیل، وہ اصل میں ہی از آلسو ٹیکنیکلی ویری ساؤنڈ. وہ سب سے پہلے جو ہے نا رینگلر میں سسپینشن وغیرہ، ہم اپنے نارمل شاپس پہ کیا کرتے تھے اور وہ فیڈ ہو جاتے تھے. تو پھر یہ ہے کہ یہ کون سے ٹرین کے کون سے ٹائر، تو وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ سب کے لیے ٹائر منگوا دیے. مکی تھامسن کا پورا کنٹینر منگوایا، سب نے لیے. پھر اسی طرح سے ٹف ڈاگ ان دنوں میں آتے تھے، پھر اے آر بی، بہت سارے برانڈ آئے. لیکن یہ فوکس اور کیا نام ہے کنگز وغیرہ جو ہے، یہ پھر جب نادر نے ریسز شروع کی تو آئی تھنک شروعات وہیں سے ہوئی، اور ہم سب نے پھر کنگز جو ہے استعمال کیے. میں نے بھی ظاہر ڈل شاپس کیے تھے کنگز میں، نسان کی 10-12 سال میں نے رکھی، اس میں جیتی بھی ہاری بھی، پارٹیسپیٹ ہر ریسز میں کیا. مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ اب تو شاید نہیں، بٹ 2 سال پہلے تک میرے سے زیادہ کسی نے ریسز پاکستان میں نہیں کیا. جو بھی ڈرائیور ہو نارمل روٹین میں صرف شہر میں ہی اپنی ضروریات کے لیے ہی گاڑی چلاتا ہے، اور نہ ہلکی پھلکی اس کو میکینیکل ہوتی ہے. ایک اچھا آپ ریسر بننا چاہتے ہیں، آف روڈ ہو یا آن روڈ ہو، کتنا ایک ضروری ہے کہ آپ کو میکینیکل گاڑی کا پتہ؟ دیکھیں اب یہ ٹرینڈ نہیں رہا ہے، ہمیں تو توصیف آغا نے یہ کورسز کروائے نا، اس میں کوئی بھی ریس سے پہلے ہمیں یہ کہ ٹائم دیا جاتا تھا، سب ٹائر اپنا کھول کے دوبارہ سے فکس کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. فرسٹ ایڈ کا پورا ایمرجنسی کا جو کورس کی کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو یہ سارے ہم لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. ایون FIA کا کورس، سب کے پاس لائسنسز ہیں. صحیح. جو بھی ریسز کر رہے ہیں ہمارے سارے جو ہے انٹرنیشنل لیول کے ڈرائیورز ہیں. یہ جا کے باہر ریسز کرتے رہے، رونی نے کی ہے، اشرف نے کی ہے، نادر تو ظاہر ہے کرتے رہے، پیر صاحب بھی کئی مرتبہ گئے ہیں، اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو گوادر سے ہیں، وہ جا کے ایران میں کرتے ہیں، جو ابھی جیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ٹائم از رائٹ ناؤ کہ پوری ٹیم بھی اب جایا کرے، ڈکار نہیں تو کم سے کم UAE ڈیزرٹ چیلنج ٹیم کے طور پہ جائے. اور بہت اچھا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس.
یعنی ہم تو اس ایج میں نہیں رہے، جی یو ہیو ٹو بی ینگ اینڈ یو نو آپ کے ریفلیکسز ایسے ہونے چاہیے. لیکن ہم سپورٹ کرتے ہیں ایز ایسوسیشن. ہم چاہتے ہیں یہاں پر بھی جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں سارا ایس ایم اے کا اور ٹائمنگ کا، ہمارے پاس ٹائمنگ اکوپمنٹ بھی انٹرنیشنل لیول کا ہے. اچھا میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح سے توصیف آغا نے ٹائمنگ اکوپمنٹ منگوائے، پھر ہمارے پاس گو کارٹنگ کے ٹریک یہاں پر تھے، 24 آور ریسز ہوئی ہیں. اور اب او وی کا ٹریک ہے گو کارٹنگ کا. اب یہاں پر ڈی ایچ اے کے شجاع شیروانی اس کو دیکھ رہے ہیں. تو مطلب یہ نئی پود جو ہے یہ سب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ، اور ابھی ہماری گو کارٹنگ ٹیم جا کے انڈیا کی 5 ٹیمیں تھیں اور ان کو ہرا کے آئی ہے. بالکل. اور سندھ گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے. ہمارے جو منسٹر ہیں اس کے اسپورٹس کے اور اسپورٹس کلچر اینڈ ٹورزم کے، جی ذوالفقار مرزا صاحب، جی جی انہوں نے فلی سپورٹ کیا ہے. اسپورٹس منسٹر نے بھی کیا ہے. تو یہ تو سندھ کی ٹیمیں تو اکثر جاتی ہیں، مطلب وہ بھی انڈیپینڈنٹلی بھی ہماری ٹیموں کو لے کے جاتا رہا ہے پہلے، پھر بعد میں سندھ گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کیا ہے. تو میں کہتا ہوں فوڈ کے لیے بھی جو ہے بہت سے لوگ جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ. بٹ یہ ہے کہ یہ اسپورٹ ایسا ہے کہ اس کو جو ہے اب صرف آپ دیکھیں سندھ گیم ہوئے ہیں، پھر ہمارے جو ابھی جو نیشنل گیمز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نیشنل گیم میں بھی اس کو جو ہے ایک چھوٹی سی یعنی گو کارٹنگ کی یا آٹو کراس پہ ایک ایونٹ کو ڈالنا چاہیے. باقی سارے اسپورٹ ہیں تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. ہم رجسٹرڈ تو ہیں الحمدللہ، ہم فنڈز وغیرہ نہیں لیتے ابھی، لیکن یہ کہ ابھی مے بی نیکسٹ ایئر سے اب ندیم خان ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے سندھ موٹر اسپورٹس کو، تو ہوپ فلی وہ ایکٹیو ہیں. تو وہ اب چاہیں گے کہ نیکسٹ ایئر نیشنل گیم میں موٹر اسپورٹس کو بھی ڈالیں. یہ بتائیے گا کہ جب بھی کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے جی تو ہم تھوڑی اس کی دور اندیشی ضرور کرتے ہیں کہ یہ پودا لگایا ہے تو کتنا بڑا ہوگا، کس طرح کا پھل ہوگا. جب یہ ریسز سٹارٹ ہو رہی تھیں، ابتدائی مراحل تھے، آپ ریس کر رہے تھے، آپ کے ساتھ بڑے نامور شخصیات موجود تھی، کیا ذہن میں تھا کہ اس کو بھی عروج آئے گا؟ دیکھیں اب میں آپ کو کہوں نا کہ جیسے 1978 میں میرے ساتھ اشرف آغا تھے، ٹھیک ہے نا، ان کی مسز بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے، شہزاد تھا، بہت فیمس ہماری پرسنالٹی ہے موٹر سپورٹس کی، غضنفر آغا ان کے چھوٹے بھائی. اب وہ دنیا میں نہیں رہے، انفارچونیٹ ایک حادثہ ہو گیا تھا، ناٹ فار ریسنگ سے ریلیٹڈ نہیں تھا بٹ ادر وائز. تو یہ بچے جو ہے اب غضنفر جو ہے پوری دنیا میں گھومتے ہیں، ریسز بھی کرتے ہیں، اور وہ وی سی سی پی آپ کو پتہ ہے یہ کلاسک کار اور اس میں بھی ہیں، لیکن ریسز بھی کرتے ہیں، ٹیم ایس کیو کے ساتھ وہ منسلک ہیں. تو یہ تو سیکنڈ جنریشن کیا 3rd جنریشن، ان کے بیٹے بھی کر رہے ہیں. میرا بیٹا بھی ریسز کرتا رہا ہے اور وہ ابھی بھی آٹو کراس کرتا ہے. تو لوگ جو ہیں اب 2nd اور 3rd جنریشن میں آلریڈی منتقل ہو گئے. تو اشرف آغا ابھی بھی کرتے ہیں ریس، غضنفر بھی کرتے ہیں، ان کے صاحبزادے بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں محمود مجید کیا کرتے تھے، زین کرتے ہیں، زین کی سسٹر کرتی ہیں، رونی سب سے بڑی مثال ہے، ان کی مسز بھی کرتی ہیں، بیٹا بھی کرتا ہے، بیٹی بھی کرتی ہیں، خود بھی کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ٹرانسفر ہو چکا ہے آلریڈی. سر فٹنس کا کتنا کردار ہے؟ آپ کے ریفلیکسز ہیں مینٹلی طور پہ، اور اندر جو آپ کی ایک جوش اور جذبہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کنٹرول بھی ہوتا ہے. تو فٹنس اوور آل، آپ کی ہارٹ بیٹ، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی مینٹلی اسٹیبلٹی جو ہے، اوور آل ان ساری چیزوں کا کتنا کردار ہے سر؟ دیکھیں فٹنس پہ میں نے ایک ایف ٹی ڈی کیا تھا، انفارچونیٹلی فنش نہیں کیا میں نے. تو علی عدن میرے ساتھ تھے تھل کی ریس میں، صحیح. تو ریکی بھی ہم نے کی ساتھ، اور اس کے بعد ہم نے ایک سٹیج جو ہے وہ ایف ٹی ڈی کیا. 2nd سٹیج پہ ہمارا فیول پمپ اڑ گیا تو ہم نہیں فنش کر سکے. تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، تو میں نے کہا کہ اوروں سے زیادہ مجھے ایڈوانٹیج ہے. تو الحمدللہ ہاتھ میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ میں ابھی بھی جتنے ریسر ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ 500-1000 کلومیٹر مجھ سے چلوا لیں، ایک گو میں چلا سکتا ہوں.
تو یہ فٹنس لیول یہ ہے کہ ساری ایکسرسائزز میں ابھی پوری کرتا ہوں، اور دوبارہ ریس کروں گا تو اب یہ ہو رہی ہے ایک ریس ہماری، شاید میرے خیال ہے ندیم نے آپ کو بتایا ہو کہ سندھ سے شروع ہوگی اور پنجاب تک یہ جائے گی، 500 کلومیٹر کی یا 700 کلومیٹر کا پلان کر رہے ہیں، تو اس میں پارٹیسپیٹ کروں گا۔ اور تو وہ فٹنس کا لیول تو الحمدللہ ہے ابھی بھی، اللہ کا کرم ہے، مطلب نوٹ کہ میری تعریف ہے بٹ ہے۔ سر آپ کی ابھی تک یہ ریس چل رہی ہے، یہ تو آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ ایکسرسائز وغیرہ اور باقی چیزیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے۔ جی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کا جنون، آپ کا جوش تھوڑا اس کا لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی تک آپ اس ریس میں نے خود کیا ہوا ہے ماشاء اللہ زبردست، تو یہ ہمیں میں خود کیا دیکھیں نیچر ہے نا، کوئی میں جو میرا 60 سال میں جو پوزیشن تھی آنکھوں کی، مطلب بہت جسم کے بہت سارے حصے جو ہیں وہ، لیکن یہ کہ کچھ چیزیں آپ مینٹین کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ میں خود پیچھے ہٹ گیا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ نیچر کو جو ہے آپ چیلنج نہیں کر سکتے ایسے۔ تو بات یہ ہے کہ جو دوڑ میں اپنے کالج کا ویسے ایتھلیٹک بہت چیزوں میں فرسٹ آیا اور اپنا سینئر چیمپئن بھی بنا تھا پریمیئر کالج کا ایتھلیٹک کا، تو وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ جو سپیڈ میں اس وقت کرتا تھا اب نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال میں مینٹین کر رہا ہوں اپنے آپ کو۔ لیکن وہ جو جوان لوگ جو رسک لے سکتے ہیں وہ سپیڈ پہ چلا سکتے ہیں، میں اب وہ نہیں چلا سکتا، اسی لیے ہم نے یہ ویٹرن کیٹیگری میں ہم حصہ لیتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا شوق کو بھی قائم رکھیں اور پارٹیسپیٹ بھی کریں، اور وہ کمپنی جو ہے ہماری جو پورے پاکستان میں ایک فیملی کی طرح ہے جی، وہ مطلب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کمپنی کو بھی انجوائے کریں۔ سر اللہ رب العزت آپ کو صحت دے اور صحت والی زندگی عطا کریں۔ ہمارے لیے آپ فخر ہیں، پاکستان آف روڈ ریسنگ کی آپ جان ہیں، پاکستان آف روڈ ریسنگ میں آپ ہیں تو سر بہار ہے، اور سارے ریسرز بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ سرفراز یہ محبت ہے، سب کی محبت ہے۔ جی اور دیکھیں یہ تو عزت دی جاتی ہے تو عزت ملتی ہے، ہم بھی ظاہر ہے کہ چھوٹے ہیں جو بھی ہیں، لیکن سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اور عزت کا اور پیار کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، اور ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ اسی طرح سے پروان چلے۔ یہ گلدستہ ہے ایک طریقے سے پاکستان میں، اور یہ انشاءاللہ اور آگے جائے گا، فیڈریشن بھی بن گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب منتقل ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور موٹر سپورٹس از ان سیف ہینڈ الحمدللہ۔ سر کوئی ایک یادگار لمحہ ہمیں سنائیں کہ بڑا ایک اس کو انجوائیبل آپ نے فیل کیا ہو۔ ابھی تو ریکوریز کی کافی گاڑیاں وغیرہ ٹائم پہ پہنچ جاتی، اس دور میں ریکوری کی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پیٹرول بھی ہم لوگ خود جو ہے اس کے ٹینک ساتھ باندھ کے جایا کرتے تھے، بریک ڈاؤن ہوا ہو اور ٹھنڈ بھی ہو اور آپ وہاں ٹریک پہ موجود ہوں، کوئی اس طرح کا ایڈونچر ہوا ہو آپ کے ساتھ؟ بہت سارے ہیں، دیکھیں ایسے تو ریس ختم ہونے کے 2 3 دن بعد ریکوری کے لیے میں رکا ہوں اور چولستان میں لوگوں کی گاڑیاں ریکور کر کے آیا ہوں، اور پھر کراچی لوٹا ہوں کیونکہ وہ کلب کی صدارت تھی، اسلم بھائی نے میرے پہ ذمہ داری ڈال دی، تو وہ 6-7 سال وہ ایکٹیو رہے، اس کے بعد تو وہ ایک رسپانسبلٹی تھی۔ لیکن میرے خیال ہے اگر ایک سبق آمیز کہہ لیں یا موٹر سپورٹس کے لیے ایک لوگوں کو پیغام جائے تو وہ میں ایک جھل مکسی کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سر ضرور۔ کہ میں جھل مکسی پہ اسٹیج بریک پہ پہنچا ہوں، اور ہمارے ایک فیلو ریسر ہیں، مشہور ہیں ہمارے جتنے ہی پرانے ہیں، چنا صاحب، وہ ان کی گاڑی جو ہے اس کا آئی تھنک شاک ابزرور جو ہے وہ لیک ہو گئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ میں اسی کیٹیگری میں تھا اور ہم کمپیٹ کر رہے تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی میری ریس کمپلیٹ ہے بھائی تم جاؤ۔ تو اسٹیج بریک پہ میں نے ان کو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے محمد اشرف، ون آف دا چیمپئن ریسر، جی انہوں نے کئی ٹائٹل لیے، ان کی ریکی کی گاڑی
اور ان کے اسٹیج بریک پہ جیسے فیولنگ کے لیے گاڑیاں پہنچتی ہیں نا، جی جی تو میں نے ان کے اسلم بھائی کے بیٹے سے کہا کہ فوراً جو ہے راہیل شوق و ضرور کھولو اور چنا کو دو. ٹھیک. وہ ظاہر منع تو نہیں کر سکتے کوئی بھی، مجھے تو الحمدللہ کبھی کسی نے منع نہیں کیا. جی جی فوراً وہ ان کے میکینک بھی تھے ٹیم، انہوں نے شوق و ضرور دیے اور چنا صاحب نے اپنی ریس ریزیوم کی اور انہوں نے مجھے ہرایا. وہ فرسٹ آئے، میں سیکنڈ آیا. زبردست. تو وہ انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کمپیٹ تو کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی کوئی راستے میں کوئی اگر کھڑا ہے نا تو موسٹلی جو ہے ہم رکتے ہیں یا سلو کر کے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہیلپ کی ضرورت تو نہیں ہے. اور کئی ایسے انسیڈنٹ ہیں جو رک کے ان کو ریکور کیا ہے. اور پہلی چولستان 95 جو ہے ہم نے پوری ٹیم ڈالی تھی، کار ڈیلز ریسنگ جو ہمارا بزنس فیملی نیم ہے. اور جو بڑی گاڑی ہے وہ اسلم اپنا افضل صاحب چلا رہے تھے لینڈ کروزر، اور میں سی میں چلا رہا تھا، بی میں میرے چھوٹے بھائی اور رضوان. ہم کار ڈیلز ریسنگ ہم نے پہلی ریس میں بھی ٹیم ڈالی تھی. ٹھیک. زبردست. تو اس میں افضل صاحب کی گاڑی الٹ گئی تھی اور ان کو کسی نے ٹو ہک سے اس کی گاڑی کو سیدھا کیا اور وہ چلے. تو ان کی بھی پوزیشن آئی، لیکن فرسٹ اسلم بھائی آئے تھے. تو یہ 95 سے لے کے آج تک ابھی بھی آپ ہر ریسز میں دیکھیں، چاہے وہ لیڈیز کی ہو اور جو بھی ہے، لوگ رکتے ہیں، اپنی پوزیشن کو کی وہ پرواہ نہیں کرتے. تو یہ الحمدللہ ہماری پیار محبت اتنی زیادہ ہے ایک دوسرے سے کہ یہ ریسز جو ہے نا وہ اسی طرح سے. سر فتوحات کی بات کریں، بہت سی کامیابیاں آپ نے سمیٹی ہوں گی. ایک ہوتی ہے جس کو آخر دم تک بندہ یاد رکھتا ہے اور ہمیشہ میموریبل جو ہوتی ہے نا وہ ٹاپ پہ کھڑی ہوتی. کوئی ایک ایسی فتح ہمیں بتائیں جو ابھی بھی یاد کرتے ہیں. ایک ہے نادر کو جو ہرایا تھا میں نے، اس میں پٹی چل رہی تھی ٹی وی پہ. جی جی. جو لوگوں نے مجھے بتایا کہ بھائی سرفراز دانجی نے نادر مکسی کو ہرا دیا. صحیح. تو وہ اسد کھڑو آگے کہا کہ بھائی یہ کیا چکر ہے بھائی، فرسٹ تو میں آیا ہوں، تو پٹی میری نہیں چل رہی ہے، تیری چل رہی ہے. ٹھیک. تو پیسے دیے ہیں تو انہوں نے کیا ٹی وی میں کسی کو، میں نے کہا بھائی میں نے کسی کو نہیں دیے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ نادر کا ٹائر جو ہے وہ نکل گیا، یو نو ہی ہیڈ اے بیڈ ایکسیڈنٹ. خیر ریکور کر کے وہ پھر میرے خیال ہے کوئی گھنٹے کے بعد پہنچے. لیکن اسد واز فرسٹ، آئی واز سیکنڈ، نادر واز تھرڈ. لیکن یہ ہے کہ ٹی وی پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہیڈ لائن وہی بنتی ہے. جی جی. نادر کو ہرایا تھا تو وہ ایک انٹرسٹنگ اور بڑا مزہ خیز یہ چیز جو ہے وہ موٹر سپورٹس میں رہی ہے. تو میں اکثر جب ہارتا ہوں، کبھی تھرڈ بھی آیا ہوں، فورتھ بھی آیا ہے، آتا ہوں تو وہ میں کیلکولیٹ کر کے نادر کو کہتا ہوں کہ ابھی بھی گھنٹہ میرے سے پیچھے ہی ہو تم، کیونکہ کبھی 2 منٹ سے ہارے، کبھی 5 منٹ سے ہارے، لیکن وہ 2 گھنٹے سے میں مائنس کرتا رہتا ہوں. تو ابھی بھی نادر جو ہے میرے سے پیچھے ہے، ابھی بھی گھنٹہ پورا نہیں ہوا، مطلب ابھی وہ رکھا ہوا ہے میں نے مارجن. تو وہ جو 2 گھنٹے تھے وہ آج بھی کیلکولیشن میں چل رہے ہیں. سر لائف ہمیشہ ایک تگ و دو کا نام ہے، خوشی غمی، اسی طرح مشکلات آسانیاں انسان کی زندگی میں چلتی رہتی. ہم ریس کی کیونکہ گفتگو کر رہے ہیں تو پاکستان آف روڈ ریسنگ کو جو ہے وہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. لائف میں کوئی، ویسے تو بہت سی مشکلات آئی ہوں گی آف روڈ ریسنگ کی لائف، کوئی ایک ایسی مشکل جس کو آپ کہتے ہوں گے وہ بڑا ٹف ٹائم تھا، وہ بڑی ٹف ریلی تھی، وہ بڑا ایک ایسا وقت گزرا کہ وہ بڑی مشکل تھی. کوئی ایک ایسا واقعہ دوران ریس کسی ٹریک پہ موجود ہوں اور آپ سے آیا ہو؟ نہیں ہوا ہے، بہت ساری ہوتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ غلط کال پہ میں اتفاق سے، یہ بھی جھل مکسی کی ریس تھی اور ہم نے میرے ساتھ ایک کو ڈرائیور جو تھے وہ بیچارے جو ہے اپنے، ان کے بھائی بھی ریس کر رہے تھے، ان کے مطلب ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کو ڈرائیور بھی ڈرائیور ہوتا ہے. جی جی. تو وہ جو میرے کو ڈرائیور تھے وہ کافی، ان کی رات کی نیند جو ہے وہ فریش نہیں تھے. تو آئی تھنک میرے خیال ہے وہ بائی مسٹیک انہوں نے مجھے کال دے دی کہ آپ آگے نکل گئے، لیفٹ مڑنا تھا. تو وہ میں نئے سے پہلے ایک رائٹ میں نے
ریورس کر کے جی لیا. وہ لکیلی پیچھے جو ہے والی گاڑی نہیں آئی. کافی تیز تھے بٹ ایک آدھ آئی تھنک سمجھے کہ بریکنگ کر کے میں پیچھے ہوا اور لیفٹ لیا. صحیح. جب لیفٹ لیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ غلط کال تھی. ٹھیک. پھر واپس آیا ہوں اور دوبارہ کیا ہے. لیکن وہ جو ہے پھر ہم ریس جو ہے اس ریس میں نے گاڑی اٹھا دی تھی جل مکسی میں, کیونکہ وہ بہت میں پھر رف ہو گیا تھا, کیونکہ کوئی 1-1.5 منٹ ہمارا ضائع ہوا تھا. اینڈ آئی تھاٹ کہ کور کر لوں گا, لیکن وہ میری غلطی تھی اور وہاں میں نے گاڑی جھل میں نسان کو وہ ریس کمپلیٹ نہیں کر سکا. بٹ یہ ہے کہ وہ ایک ایکسپیرئنس تھا. بعد میں پھر ایسی غلطی ایک مرتبہ پھر کی, چولستان میں بھی کی ہے, ہوتی ہے. دیکھیں ریسز جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں نے نہیں الٹائی ہے گاڑی. ریس کمپلیٹ جس کی ہوتی ہے وہ جیتتا ہے, اور جو ہارتا ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ الٹا دیتا ہے. بالکل. تو یہ بہت سارے ریسز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, بٹ دیٹس ہاؤ یو لرن. آئی مین اٹس اے لرننگ پروسیس. ریس کی بات کریں, ورلڈ جو ریس ہے اس کو ایک لائن میں آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ واٹ از ریس؟ اٹس اے تھرل. آئی ٹیل یو کہ تھرل اینڈ انجوائمنٹ, انٹرٹینمنٹ, پلیجر, مائنڈ آپ کا جسے کہتے ہیں نا ایکسرسائز سے ریلیف ہوتا ہے. ہمارا جو ہے ہم لوگ آپس میں 2-3 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور اس پہ ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا ایک پلیجر ہے. ہماری جو صحت ہے, آپ سمجھیں کہ ہم جو خوش ہوتے ہیں, تو یہ پورا سال جو ہے ہم لک فارورڈ کرتے ہیں ریسز کہ ہمارا سیزن آئے. میں تو آٹو کراس بھی کرتا ہوں کراچی میں. اب ساری 2 جگہوں پہ آٹو کراسز ہو رہی ہے. ایون میں گو کارٹنگ بھی کرتا ہوں, میرے بچے بھی کرتے ہیں, میری مسز نے بھی کی ہے, میرے پوتا پوتی بھی کرتے ہیں. تو بہت اچھی فیسلٹی ہے ہمارے یہاں. تو ہم پوری فیملی جو ہے وی آر انوالوڈ ان موٹر اسپورٹس الحمدللہ. آٹو کراس میں بھی سر بہت سی فتوحات جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, بڑے عرصے سے آپ وہ بھی کر رہے ہیں. تو آٹو کراس میں کوئی نامور شخصیت کو کبھی کوئی آپ نے کمپیٹ کر کے وہ ون کیا ہو اور یاد ہو کوئی ایک آدھی میموری, وہ بھی شیئر کریں سر ہمارے ساتھ. دیکھیں جیتی تو بہت ہیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, مطلب کارٹنگ میں تو ٹیمیں جیتی ہیں. ہاں کارٹنگ تو ظاہر ہے کہ اکیلے میں نے پوری ایک ٹیم, پوری ٹیم جیتی ہے. ہم نے جو کارٹنگ کی تھی جو یہاں پر سپر ہائی وے پہ جو ہمارا ایک ٹریک رہا ہے جو عبدالبائی صاحب نے, لیکن وہ توصیف آغا نے کے ہی انڈر میں یہ ہوئی تھی. صحیح. اس میں ہم فرسٹ تو نہیں آئے تھے, فرسٹ کاٹن اینڈ کاٹن کی ٹیم تھی, سیکنڈ ہماری ٹیم ایرسٹو کار تھی, اور اس کے جو ہے اس کو لیڈ کر رہے تھے غضنفر آغا. ہم ٹیم کا حصہ تھے لیکن وہ ینگ تھے, میرا بیٹا بھی تھا, ان کا بیٹا بھی تھا, ان کا چھوٹا بھائی, اسی نے ہمیں مطلب. لیکن یہ ہے کہ ہاں آٹو کراس میں نے کافی جیتی ہے. فرسٹ آیا ہوں, نادر کو بھی ہرایا, اسد کھوڑوں کو بھی ہرایا. ان کو میں نے ہماری ایک چھوٹی ریس ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کوالیفائنگ ریس, جی, اس میں سوائے نادر کے سب کو ہرایا. کوالیفائنگ ریس میں کئی مرتبہ سیکنڈ آیا ہوں الحمدللہ, اور ریسز میں بھی آیا ہوں, فرسٹ بھی آیا ہوں, کیٹیگری میں سی میں آیا ہوں. جی جی. اور بٹ یہ ہے کہ دیکھیں آج جو لوگ جس سپیڈ پہ فرسٹ آ رہے ہیں, ہم اب جو ہے شاید اس ریس کو پارٹیسپیٹ کریں اور اے پریپیڈ میں چلاؤں تو شاید میں لاسٹ ہوں. لیکن اپنے زمانے میں یس وین آئی واز ینگ, جی جی جی, کیونکہ اب وہ ظاہر ہے کہ میں نے کہا نا ریفلیکسز رہے, بالکل وہ نہ اس طرح کی میرے پاس گاڑی ہے جو میں پریپیئر کروں, تو میں تو اسٹاک گاڑی میں چلاتا ہوں, کیونکہ ویٹرن میں یو کانٹ ہیو اے پریپیئرڈ وہیکل. تو اب تو کئی سالوں سے آئی ایم ڈرائیونگ ان ویٹرن کیٹیگری. سر ہر سپورٹس میں ہم اپنے پڑوسی ملک کا ضرور ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جتنی ریسز پاکستان میں ہو رہی انڈیا میں بھی ہوتی ہوں گی, پاکستان کے ڈرائیورز اور انڈیا کے ڈرائیورز کا اگر موازنہ کریں تو کہاں؟ سر آپ ابھی 5-6 جہاز گرائے ہوں کہ
میں کہہ رہا ہوں ان کے سارے ڈرائیور مل کے آ جائیں، ہمارا ایک ڈرائیور ہی کافی ہے ان کے لیے، زبردست. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی ریسز میں ان کے پاس جو گاڑی ہے وہ سوزوکی ہے. میں بتا رہا ہوں یو اے ڈیزرٹ چیلنج کی ٹائمنگ دیکھ لیں، ایوریج ٹائم جی ہمارے اوپر ہے الحمدللہ. ہمارا کوئی ایسا لڑکا، مطلب میں کہہ رہا ہوں 10 نام میں آپ کو لے لوں، وہ کسی بھی ورلڈ کی ریسز میں جا کے جو ہے نا ان کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے اور پوڈیم بھی لے سکتا ہے، میرا یقین ہے. مطلب ہم تو موازنہ کرتے رہتے ہیں نا، سب فالو کر رہے ہیں ریسز. ہاں ہمارے پاس اکوپمنٹ جو ہے کی کمی ہے، ہمارے پاس وہ اس وقت ٹرافی ٹرک نہیں ہے جی. ہمیں وہ اکوپمنٹ کی درکار ہے. اگر حکومت اگر سپورٹ کرے یا ملٹی نیشنل، ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے اب اتنے برانڈ آ گئے، تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایک نہیں، ہماری 3-4 ٹیمیں، مطلب ٹیم سے مراد یہ کہ ڈرائیور، کو ڈرائیور اینڈ کرو، صحیح، اس کو سپورٹ کریں. 1 2 3 جس طرح سے گو کارٹنگ کے لڑکے جا رہے ہیں جی اور الحمدللہ جیت کے آ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہرا کے آئے ہیں ابھی دبئی میں. جی جی آپ کے پاس ایسے ریکارڈ ہوگا. بالکل ایسے. ہم ہرا کے آئے اور ایک نہیں کئی مرتبہ ہرا کے. ان کے بھی اچھے ہی کارٹنگ کے لڑکے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو ہمارے لڑکے ہیں دے آر، مطلب ہمارے پاس دل ہے. آپ سمجھے کہ جو مسلمان کا جو دل ہوتا ہے، ناٹ ریلیجسلی بٹ ادروائز، جیسے ہم لڑتے ہیں نا شہادت کا جیسے جذبہ، مطلب میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ادروائز بھی. ہمارے اور دوست بھی ہیں دوسرے، جیسے پارسی ہیں ہمارے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مائنورٹی ہمارے سارے بھائی ہیں جی، سب آتے ہیں. تو مطلب میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا تھا، مائنڈ نہیں کیجیے گا، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس وہ دل ہے کہ ہمارے لڑکے. اور پھر دیکھیں جب آپ چلا رہے ہوتے ہو نا، آپ کے پاس دل ہوتا ہے نا، آپ رسک جب لیتے ہو تو آپ کا ٹائم بھی آتا ہے، کہیں آپ غلط بھی ہوتے ہو 1 مرتبہ 2 مرتبہ، بٹ دین آپ اس کو کریکشن کرتے ہو. تو جس اسپیڈ پہ ہماری گاڑیاں اس وقت چل رہی ہیں، آپ موازنہ کر لیں، انٹرنیشنل ٹائمنگ دیکھ لیں ایوریج یعنی ڈسٹنس کے ساتھ، تو الحمدللہ ہم لوگ ایٹ پار ہیں یا کچھ لڑکے آگے ہیں. نئے آنے والے جو ریسر، ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ کون سی گاڑی لیں، کون سی کیٹیگری میں آئیں؟ اور ان کے لیے آپ کی طرف سے، سرفراز حسین دانجی صاحب کی طرف سے کیا ٹپس ہیں، کیا موٹیویشنل میسیجز؟ دیکھیں ابھی ہمارے یہاں کیٹیگری بھی بڑھ گئی ہیں. ابھی پہلے تو 3 آپ کو ریسز جو ہے نا، جو ریکگنائز ریسز ہیں، جی، ناٹ کہ ریجنل جو ریسز ہوتی ہیں لوگ اب ہر شہر میں ہو رہی ہے جی، یا ہر صوبوں میں ہو رہی ہے، لیکن جو ریکگنائز ریسز ہیں جو کہ انڈر NMS یا آپ کے جو پنجاب موٹر اسپورٹس کراتا ہے یا بلوچستان کراتی ہے، ہماری ساری ایسوسیشن کے انڈر میں، جو کہ جس کو وہ سرٹیفائی کرے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ وہ ریسز ہیں تو اس کو 3 ریسز جو ہے اسٹاک میں کرنی ہوتی ہے. اور اسٹاک کے لیے اب پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ گاڑیوں بہت کم چوائسیز ہیں. ٹوئٹا کے علاوہ اب نئے پلیئرز آئے ہیں جیسے BYD ہے، یا آپ کی میں ظاہر برانڈ تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے نا. 4x4 میں ایون فورڈ بھی ہے، وہ ریپٹرز بھی آ رہی ہے، امپورٹڈ بھی آ رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نئے لوگوں کو تھوڑی جدت لانی چاہیے. باہر سے میتسوبیشی جیسے ایک زمانے میں ایولیوشنس سب نے منگائی، میرے پاس بھی تھی، میں نے بھی اس میں 3-4 ریسز کی. تو اب ضرورت ہے کہ ٹرافی ٹرک لائیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری ٹرانسپلانٹ ہو رہی ہے. یعنی آپ ٹکوما کو ٹنڈرا میں، ٹنڈرا کو ٹکوما میں شفٹ کر رہے ہیں نا. جی جی، تو یہ ریلائبلٹی یہ فیکٹر نہیں ہے. ایک ریس کمپلیٹ کرے گی دوسری میں کھڑی ہوگی. آپ دیکھ لیں تمام ٹاپ ریسرز کا یہی ہے کہ وہ ایک ریس کمپلیٹ کرتے ہیں، دوسری یا تیسری میں کھڑے ہوتے ہیں. تو اس سے بجائے اب آپ وہاں کی یا کوئی UAE ڈیزرٹ چیلنج سے جو گاڑیاں اب ہمارے یہاں 4x4 کا کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے برے ٹرین ہے امریکہ میں جو بہا ہوتی ہے، وہاں پر 4x4 نہیں ہے. ٹریول اتنا زیادہ ہے، ان کے ٹائر کے سائز اتنے بڑے کہ وہ پل کر کے جو ہے کچے سے نکال دیتی ہے.
تو اب اٹس ناؤ ٹائم ٹو موو فارورڈ، آگے جائیں، یہ ٹکوماؤں سے آگے بڑھیں ایف جے سے. سر لاسٹ میں بتائیے گا کہ پچھلے 7-8 سال سے پاکستان آف روڈ ریسنگ کو بہت زیادہ عروج مل رہا ہے. اگر آپ آٹو کراس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک محدود جگہ ہوتی ہے اور کافی احباب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. گو کارٹنگ کا بھی سیم اسی طرح کا ہی ملتا جلتا منظر ہوتا ہے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، جی آف روڈ ریسنگ کا بھی کوئی اسی طرح کا ہی سین ہے. کچھ 7 سال میں بہت زیادہ نئے ریسر، جی ینگ بلڈ بہت زیادہ نظر آ. جی الحمد. کہاں سے سر یہ اتنا شوق آ رہا ہے؟ کیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ آف روڈ ریسنگ بھی کچھ ہے؟ وہ کائنڈلی سر. کہاں کون نیا ہے؟ دیکھیں نا، مجھے آپ نام لیں نئے کون، میں تو جن کو بھی جانتا ہوں جی ان کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ریسز میں رہا ہے، یا کزن رہے ہیں یا فرینڈز رہے ہیں. اور مطلب اب شادی خیل جو ہے ان کے فیملی کے اندر جو ہے آلریڈی جو ہے ریسز کرتے رہے. جی جی ٹھیک ہے نا. زین کو دیکھیں تو زین کے والد کرتے رہے، چچا کرتے رہے، اب زین کر رہا ہے، زین کی فیملی، ان کے بچے بھی ظاہر ہے سبھی ہیں اس میں. اسی طرح سے مکسی کو دیکھ لیں تو سارے بھائی کرتے رہے. مطلب ہمیں جل مکسی میں نواز صاحب نے جو ہے ان کے بڑے بھائی ذوالفقار، انہوں نے مطلب سپورٹ کیا، اکبر نے سپورٹ کیا. تو دے آر دا ون، فاؤنڈیشن انہوں نے ڈالی. اور پہلی ریس جو ہے ظفر نے کروائی ہے، لیکن نادر چونکہ باہر تھے انہوں نے آ کے پھر ٹیک اوور کیا اینڈ دین اٹھا گئے. بالکل. تو اور اب ان کے بچے جو ہیں، جعفر بھی کر رہا ہے، جعفر سے چھوٹا ہے وہ بھی کر رہا ہے، اور ظفر کا بیٹا بھی کرتا رہا ہے، وہ اب امریکہ میں ہے، اور عامر کا بیٹا بھی ہے، ابھی اس نے جیتی ہے. تو یعنی یہ کہ سارے جو ہیں بڑے کرتے رہیں تو چھوٹے جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. باقی چند لوگ نئے لوگ آئے ہیں obviously، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اب اشرف کے جو ہے سن ان لا ہیں تو وہ کر رہے ہیں ریس. وہ اشرف کو دیکھ کے آئے ہیں. راہیل نے بھی کی ہے، اسلم بھائی کے بیٹے نے بہت ریسز کی ہیں، جیتی بھی ہیں. اسماعیل چلا گیا ہے باہر، ورنہ وہ بھی پوڈیم کا ڈرائیور ہے، ٹاپ ڈرائیور ہے. زبردست. تو اسی طرح سے اب دیکھیں نا، پیر صاحب نے پہلے مجھے یاد ہے ویگو چلائی، پھر نسان. مطلب مجھے یعنی کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ میرے سے ان کی دوستی اسی چیز پہ ہوئی کہ وہ انہوں نے بھی میری طرح نسان بنائی اور چولستان میں انہوں نے کی ریس اس پہ. اینڈ دین ظاہر ہے کہ پھر جب دیکھا کہ بھائی ٹکوما ہی جیت رہی ہے تو دین اب ایک نہیں دو ہے ان کے پاس ماشاءاللہ. جی. تو یہ اس طرح سے ظاہر ہے، مگر وہ اسپوکس مین رہے نا، وہ تو ہارس رائڈنگ کر نہیں پاتے، تو انہوں نے کہا یہ ہاؤس پاور وہاں نہیں تو یہاں. یہ بھی ایسے ہی ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی بالکل صحیح فرمایا. تو یہ تو ان بلٹ ہوتا ہے. اسپورٹس مین جو ہوتا ہے وہ اور یہ ایکسٹریم اسپورٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا. یہ ان بلٹ ہوتا ہے، بلڈ میں ہوتا ہے. لاسٹ میں بتائیے گا کہ سرفراز حسین دہانجی جی اگر ریسر نہ ہوتے جی تو کیا ہوتے؟ میں بتایا ایتھلیٹ تھا. میں آپ کو، میرے والد صاحب بھی ایتھلیٹ تھے. میرا بیٹا پاکستان کا انڈر 18 کا سوئمنگ کا چیمپئن بنا ہے. ایچ میں اس نے کوئی 7-8 ریکارڈ اس نے بنائے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹے. 98 میں وہ پاکستان کا انڈر 18 کا سوئمنگ کا چیمپئن تھا. زبردست. اور سندھ کے بھی اس کے بہت ریکارڈ رہے ہیں جو کہ ٹوٹے ہیں. آج وہ انٹرنیشنلی سوئمنگ کرتا ہے سینئرز میں. صحیح. وہ انڈر 39 to 44 میں ہے، اور وہ انگلینڈ میں کوچنگ بھی کرتا ہے. اور وہ تو میں مطلب ایتھلیٹ ہوتا، ریسر ہوں یا سوئمر ہوتا. مطلب یہ میری سسٹر بھی جو ہے وہ اپنے ماما پارسی کی چیمپئن رہی ہے ایتھلیٹک میں. ٹھیک ہے. اور ساری فیملی، میرے بھائی، چھوٹا بھائی، دے پلے ٹینس. تو سم ہاؤ وی آر آل فیملی آر انوالوڈ ان موٹر اسپورٹ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، آج ہمارے پاس پاکستان آف روڈ ریسنگ کی پوری ایک ڈکشنری موجود. ڈکشنری سے مراد سرفراز حسین دہانجی، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے پاکستان آف روڈ ریسنگ اور پاکستان کی جتنی بھی ریسز ہوئی ان کے بارے میں بتایا. بڑا زبردست سفر رہا ان کا، اور ہسٹوریکل چیزیں کافی ہمیں سننے کو ملی.
چولستان کا آغاز، کون کون احباب موجود تھے، ٹریک دیکھا کنہوں نے. تو سرفراز حسین دھانجی صاحب اس میں موجود تھے اور بہت زبردست قسم کا ان کا یہ سفر رہا. ابھی بھی ریس کر رہے ہیں ویٹرن کیٹیگری میں. تو آپ میرے نہیں خیال میں پاکستان میں یا آل اوور دی ورلڈ بھی اگر ہم دیکھ لیں کہ 70 سال کی عمر ہو اور آپ ریس کر رہے ہوں اور اتنی زبردست گاڑی آپ کی ہو اور اس میں آپ ریس کر رہے ہیں اور وہ بھی آف روڈ پہ. تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا ہے ہمارے لیے سر. تھینک یو سو مچ. صحت کے لیے دعا کیجیے گا کہ آپ لوگوں کا ساتھ سر ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہیں سر. جی انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو صحت دے. چلے ناظرین ملتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ، نئے جوش و جذبے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.